پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے پون انڈسٹری کی ایک سابقہ اداکارہ میاں خلیفہ کے بارے میں، اور یہاں فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے کیسے میاں خلیفہ اور ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے یہ انڈسٹری لاکھوں لڑکیوں کی زندگیوں کی بربادی کی ذمہ دار ہے، اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کس طرح بلیک میل کر کے زبردستی کام کروایا جاتا ہے۔ کچھ خوفناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ انڈسٹری ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں فحاشی کا واحد سورس یہ انڈسٹری 2022 میں 150 ارب ڈالرز کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پون ایڈکشن صرف ویسٹ تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے وہ ممالک جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر پون سرچ کیا جاتا ہے، اس میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ انڈسٹری سینکڑوں لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکی ہے۔ انڈسٹری میں ہوتے ہوئے بہت گلیمرس لائف گزارنے والے یہ اداکار کچھ سال بعد ہی زندگی برباد ہونے کے بعد بہت زیادہ پچھتاتے ہیں۔ میاں خلیفہ کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کی زندگی اس انڈسٹری نے تباہ کر دی۔ 29 سالہ لبنان سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی اس وقت مشہور ہوئی جب اس لڑکی کو ان فحش فلموں میں ایک مسلمان کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن میاں خلیفہ مسلمان نہیں بلکہ کرسچن ہیں، اور 10 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے امریکہ شفٹ ہو گئی۔ میاں خلیفہ نے ہسٹری میں گریجویشن کی، جس کے بعد وہ اس انڈسٹری میں آ گئی۔ اکتوبر 2014 میں فحش فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور صرف 3 مہینے کام کر کے میاں کو بہت زیادہ شہرت ملی، لیکن اسی شہرت کی وجہ سے ان کو انڈسٹری چھوڑنی پڑی۔ 2015 کے شروع میں میاں نے انڈسٹری کو خیرآباد کہہ دیا، جس کے بعد سے لے کر اب تک وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میاں خلیفہ نے اس انڈسٹری سے ملینز آف ڈالرز کمائے، لیکن میاں خلیفہ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ انہوں نے ٹوٹل $12,000 اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے کمائے۔ اس کے علاوہ پچھلے 7 سال میں انہیں $1 بھی نہیں ملا۔ میاں خلیفہ کو بطور مسلمان پورن سٹار کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میاں خلیفہ کے مطابق ان کو داعش کی جانب سے قتل کی سنگین دھمکیاں دی گئی۔ حالانکہ ان کا کیریئر خاصا مختصر تھا، اس دوران انہوں نے کئی تنازع بھی کھڑے کیے۔ ایک سین میں ان کو حجاب پہنے دکھایا گیا، جو ہی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر لگی تو ایک دم سے وائرل ہو گئی اور ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ دولت اسلامیہ نے ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ میاں کے مطابق انہوں نے مجھے گوگل میپس کے ذریعے میرے اپارٹمنٹ کی تصاویر بھی بھیجیں، اور اس واقعے کے 2 ہفتے تک وہ ہوٹل میں رہی، اور اس کے بعد اس انڈسٹری کو خیرآباد کہہ دیا۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انڈسٹری چھوڑنے کے بعد لوگ میاں کے ساتھ کام کرنے سے کترانے لگے۔ میاں نے کھیلوں کی کمنٹری سے منسلک ہونا چاہا تو لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ لوگ سوشل میڈیا پر شدید ترین ٹرولنگ کرنے لگے۔ یہ سب کچھ ہر اس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو یہ انڈسٹری جوائن کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان خوبصورت لڑکیوں کو کون اس انڈسٹری کو جوائن کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کی زندگیاں برباد کرتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق اس انڈسٹری کو جوائن کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے والدین کے ساتھ مسائل، غربت اور تعلیم کا نہ ہونا ہے، جبکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں شوق سے بھی اس انڈسٹری کو جوائن کرتی ہیں۔ لیکن وہ لڑکیاں جو شوق سے اس انڈسٹری میں نہیں آتی، ان کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں وہ توجہ نہیں مل سکی جس کی انہیں بچپن میں ضرورت تھی، اور ان کا بچپن خراب تھا۔ کچھ کو تو بچپن میں ہی چائلڈ پورنوگرافی میں بھی ڈال دیا گیا، اور انہوں نے اس کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ جی ہاں، جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ خوفناک اور افسوسناک ہے۔ ویسے تو اس دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، میں نہیں جانتا ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن 18 سال کی عمر میں کچھ ایسی لڑکیاں جنہوں نے اس انڈسٹری کو جوائن کیا اور اس کے بہت جلدی ہی اس انڈسٹری کو چھوڑ دیا، اور 1 یا 2 سال کے بعد ایک انٹرویو میں اس لڑکی نے اعتراف کیا کہ اسے 6 سال کی عمر میں چائلڈ پورنوگرافی پر مجبور کیا گیا، اور 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک اسے یہ محسوس ہوا کہ یہی بس اب اس کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک عورت نے پون کو کریئر کے طور پر کیوں منتخب کیا، ان کی شروعات کی اصل وجہ بہت گہری ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی خواتین آپ کو اپنے بچپن اور جوانی کے بارے میں تمام مسائل اور مشکلات بتائیں گی؟ بالکل نہیں۔ وہ تمام ذاتی مسائل جو اسے اپنے خاندان کے ساتھ تھیں، جن کی وجہ سے اس نے اس زندگی کا انتخاب کیا، ایسی خواتین کے لیے اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی مسائل کے بارے میں بتانے سے کہیں زیادہ آسان ان کا جسم دکھانا ہوتا ہے۔
इस दुनिया में बहुत सी बुरी चीज़ें हैं और ये इंडस्ट्री इस कुरा अर्ज़ पर सबसे होलनाक बुराइयों में से एक का नतीजा है। लेकिन लोगों को इन ख़वातीन की ज़िंदगी का ये पहलू नज़र नहीं आता। लेकिन ये लोग इन तमाम बसीदा खौफनाक बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो एक औरत और ख़ास तौर पर नौजवान ख़वातीन को फहश काम करने पर मजबूर करती हैं। इस इंडस्ट्री में लड़कियां अमीर तबके से नहीं बल्कि मेहनत कश तबके से आती हैं। आला तलीम किसी पेशा या फ़नी महारत के बगैर इन लड़कियों को बुरी मुलाजमतों का सामना करना पड़ता है। जॉब्स हासिल करने के लिए उनको कई बार अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करना पड़ता है। इस सूरत हाल में ये काम उनके लिए मुख्तसर वक्त में बहुत सारा पैसा कमाने का मौका फराहम करता है। कुछ ऐसी खुफिया ताकतें भी हैं जो इस इंडस्ट्री को चला रही हैं और दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। इनमें दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन भी शामिल हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इस पैसे की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां अगर बर्बाद होती हैं तो उनको इसकी परवाह नहीं। कम वक्त में ज़्यादा पैसा और शोहरत, ये वो लालच है जिसके ज़रिए 90% मजबूर लड़कियों को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया जाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को एड्स और दीगर ख़तरनाक बीमारियां होना बहुत आम बात है। कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40% इंटरनेट पोर्न पर मुश्तमिल है। हर सेकंड में 28,000 से लोग इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोज़ और तस्वीर तलाश करते हैं। $3,000 हर सेकंड इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट देखने पर खर्च किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट 100% फ्री नहीं है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड में तकरीबन 372 लोग इंटरनेट पर अडल्ट वर्ड सर्च करते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो लोग जो इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं और बाकायदा तौर पर पैसों से ख़रीदते हैं, वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितने कि वो लोग जो कि ये वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की ही ज़िंदगियां तबाह नहीं होती, बल्कि वो लोग जो इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं उनकी ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान कहानी से फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। पाकिस्तान कहानी से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।